سبق نمبر 43 ما ولا مشابہ بلیسا، وہ حروف ہیں جو نفی میں اور مبتدا خبر پر داخل ہونے میں لیسا فعل ناقص کے مشابہ ہوں۔ یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے ما سعید جاہلا، سعید جاہل نہیں ہے۔ لا رجل افضل منک، ایک یا کوئی شخص تم سے افضل نہیں ہے۔ اس سبق کو سمجھنے سے پہلے ایک دوسرا سبق سمجھنا ہوگا جو آگے آ رہا ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ افعال دو طرح کے ہوتے ہیں، افعال ناقصہ، افعال تامہ۔ تو عام طور پر تو افعال تامہ ہی ہوتے ہیں کہ جن سے بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جن کا فعل اگر آ گیا تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن کچھ افعال ناقصہ ہیں کہ جن میں جب تک خبر ان کی نہ آئے تو فعل ناقص ہی رہتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، كَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا۔ تو کانا کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، یا اسی طرح سے سارا ہے، اسبا ہے، مسا، بہت سارے یہ الفاظ ہیں جن کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ تو انہی میں جیسے کان اللہ علیما حکیمہ، اللہ جاننے والا و حکمت والا ہے، تو کان اللہ علیما حکیمہ۔ حافظ اپنا مائک بند کر لیں۔ تو کان اللہ علیما حکیمہ، کانا یہ فعل ناقص کہلاتا ہے، اور اللہ اس کا اسم، اور علیما حکیمہ اس کی خبر۔ کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ کہلاتا ہے۔ تو انہی میں یہ جو کئی سارے الفاظ ہیں، انہی الفاظ میں سے ایک لفظ ہے لیسا۔ لیسا کے کا بھی یہی عمل ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے الیسا منکم رجل الرشید، یا الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ تو لیسا اللہ باحکم الحاکمین، یہ تو جار مجرور سے مل کر متعلق ہو کر خبر بن جائے گا۔ تو لیسا یہ فعل ناقص ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، احکم الحاکمین اس کی خبر ہے۔ تو اس کی جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے۔ تو یہ اصل آپ نے سمجھ لیا کہ لیسا کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نفی کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی نہیں ہے، لیسا معنی نہیں ہے۔ تو لیسا کے اندر نہیں اور نفی کے معنی پائے جاتے ہیں، اور یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے۔ تو جو کام لیسا کا ہے وہی کام بعینہ ما اور لا کا بھی ہے۔ ما اور لا ان کا بھی یہی کام ہے جو کہ لیسا کا ہے۔ تو جیسے ما ہوتا ہے بالکل بعینہ، اسی طرح سے لیسا ہے۔ لیسا اور ما دونوں تقریباً ایک ہی جیسے ہیں، البتہ لا میں تھوڑا سا فرق ہے، بہت سارے قواعد ہیں جس کا تذکرہ آگے آئے گا، لیکن ما اور لیسا دونوں ایک ہی جیسے ہیں، اسی کہتے ہیں ما اور لا مشابہ بلیسا۔ تو لیسا کے مشابہ جو ما اور لا ہوتے ہیں ان کا بیان یہاں پر آیا ہے۔ تو یہ بیان جو چل رہا ہے وہ حروف عاملہ در اسم کا بیان چل رہا ہے، یعنی وہ حروف جو اسم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو انہی میں سے ما اور لا بھی ہیں جو اسم پر عمل کرتے ہیں اور اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ دیکھیں، ما ولا مشابہ بلیسا وہ حروف ہیں جو نفی میں اور مبتدا خبر پر داخل ہونے میں لیسا فعل ناقص کے مشابہ ہوں۔ تو لیسا کو آپ نے سمجھ لیا کہ لیسا کیسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر نفی کے معنی پائے جاتے ہیں، اور یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے ما سعید جاہلا، نہیں ہے سعید جاہل، ما مانے نہیں ہے، سعید جاہلا جاہل، تو سعید جاہل نہیں ہے۔ تو چاہے ما سعید جاہلا کہہ دو یا لیسا سعید جاہلا کہہ دو، دونوں کے معنی ایک ہی ہوں گے۔ تو لیسا کی جگہ ما کا استعمال بھی بہت ہوتا ہے۔ دوسرا لا رجل افضل منک، لا رجل افضل منک، نہیں ہے کوئی آدمی افضل تجھ سے۔ تو یہاں پر اگر لیسا ہوتا تو تبھی سیدھا کہا جاتا لیسا رجل افضل منک، لیسا رجل افضل منک۔ تو جس طرح سے لیسا کا عمل ہوتا ہے اور معنی ہوتا ہے وہی عمل، اور معنی لا کا بھی ہوتا ہے۔
لا رجل افضل من کا، نہیں ہے کوئی شخص تم سے افضل۔ فائدہ، لا کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ اسم نکرہ ہو۔ لا کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ اسم نکرہ ہو۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ کبھی کبھی لا آتا ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا ہے، اس وجہ سے کہ اسم نکرہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر اسم نکرہ ہے یعنی اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے اور یہ اسی طرح سے وہ معرفہ نہیں ہے، تو کسی بھی طرح سے اگر لفظ معرفہ نہ ہو اس میں تو بلکہ نکرہ ہو تو لا عمل کرے گا، اور اگر اس میں نکرہ نہ ہو تو لا عمل نہیں کرتا ہے بلکہ مبتدا خبر کی ترکیب مانی جاتی ہے۔ فائدہ، لا کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ اسم نکرہ ہو، یعنی لا کے بعد جو اسم آتا ہے جس کو مبتدا کہا جاتا ہے اصلاً اور وہ لا کا اسم بن جاتا ہے بعد میں، تو اس اسم کا نکرہ ہونا شرط ہے۔ اگر اس میں نکرہ نہ ہوا تو پھر لا عمل نہیں کرے گا۔ نمبر 4، لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس وہ حرف ہے جو جنس سے صفت کی نفی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ یہ اکثر اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ تو پیچھے بیان تھا لا مشابہ لیسا کا، تو جس طرح سے لا لیسا کے مشابہ ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی، تو لائے نفی جنس معنی کے اعتبار سے لیسا کی طرح ہوتا ہے، معنی کے اعتبار سے صرف۔ لا کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، لا کے معنی آتے ہیں نہیں۔ تو پیچھے جو لا مشابہ بلیسا آیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ کسی فرد کی نفی کرتا ہے، کسی خاص فرد کی یا کسی ایک فرد کی نفی کرے گا، جبکہ لائے نفی جنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کی نفی کرنی ہو پورے وصف سے، پوری جنس کی نفی کرنی ہو تو اس کے لیے لا کا استعمال ہوتا ہے، لائے نفی جنس کا۔ اگر جنس سے صفت کی نفی کرنی ہو تو لائے نفی جنس کا استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں، لائے نفی جنس وہ حرف ہے جو جنس سے صفت کی نفی کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی پوری ہی جنس سے صفت کی نفی کرنی ہے۔ اور لا مشابہ لیسا کا کام یہ تھا کہ ایک فرد سے صفت کی نفی کر رہا تھا، اور یہاں پر لائے نفی جنس کا مقصد ہوتا ہے کہ پوری ہی جنس سے صفت کی نفی کرنی ہو۔ اور اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اعراب اس کا لا مشابہ لیسا کی بالکل برعکس ہے۔ یہ جو ہے اپنے اسم کو نصب دے گا اور خبر کو رفع دے گا، جبکہ لا مشابہ لیسا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے، اور یہ لائے نفی جنس بالکل اس کا الٹا ہے۔ دیکھیں، لا کتاب رجل جید، لا کتاب رجل جید، آدمی کی کوئی کتاب عمدہ نہیں ہے۔ لا نہیں ہے، کتاب رجل کوئی کتاب، آدمی کی کوئی کتاب، جید عمدہ۔ تو یہاں جو ہے عمدگی کی جو صفت تھی اس صفت کی نفی کی گئی ہے ایک جنس کتاب سے، یعنی کوئی بھی کتاب، جنس کتاب کے اندر کتاب کی جو جنس ہے اس کے اندر جتنی بھی کتابیں شامل ہوتی ہیں ساری کی ساری کتابوں کی نفی کر دی کہ کوئی کتاب عمدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو لا یہاں پر آیا ہے اس نے جنس کی نفی کی ہے کہ جنس کتاب میں سے کوئی بھی عمدہ نہیں ہے۔ لا کتاب رجل جید، آدمی کی کوئی کتاب مفید نہیں ہے، عمدہ نہیں ہے، کسی مرد کی کوئی کتاب عمدہ نہیں ہے۔ اس مثال میں لا کے ذریعے جنس کتاب سے صفت جودت یعنی عمدگی کی نفی کی گئی ہے۔ تو یہاں جو لا آیا لا کتاب رجل، تو اس لا کے ذریعے سے نفی ہوئی ہے جنس کتاب کی کہ کوئی کتاب عمدہ ہے ہی نہیں۔ تو اس مثال میں لا کے ذریعے جنس کتاب سے صفت جودت یعنی عمدگی کی نفی کی گئی ہے۔ چلیے اتنا ہی رہنے دو، آگے کتنا ٹائم ہوا؟ یہ چلو یہ سبق پورا ہی کر لو، تھوڑا سا تو رہ گیا، پھر آگے والا سبق بھی لمبا ہو جائے گا۔ بے اعتبار لائے نفی جنس کے بعد آنے والے اسم کی 4 صورتیں ہیں۔ بے اعتبار عمل لائے نفی جنس کے بعد آنے والے اسم کی 4 صورتیں ہیں۔ یہ یہاں بتا رہے ہیں کہ لائے نفی جنس کو آپ نے سمجھ لیا کہ لائے نفی جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنس سے صفت کی نفی کرنی ہوتی ہے، جنس سے صفت کی نفی کرنی ہوتی ہے،
اور وہ جو ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے، یعنی لا مشابہ لیسا کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ لیکن لا کے بعد جو اسم آئے گا وہ 4 طرح کا ہو سکتا ہے۔ لا نفی جنس کے بعد جو اسم آئے گا وہ 4 طرح کا ہو سکتا ہے، مثلا یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، یا تو لا کے فوراً بعد آئے گا یا بیچ میں کسی چیز کا فاصلہ آ جائے گا۔ تو اس طرح سے 4 قسمیں ہو گئیں، یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، پھر یا تو فوراً بعد آئے گا یا فاصلے سے آئے گا۔ تو چاروں حالت میں اعراب بدلے گا، تو اسی اعراب کو یہ بتلا رہے ہیں۔ دیکھیں، باعتبار عمل لا نفی جنس کے بعد آنے والے اسم کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 معرب منصوب، نمبر 1 معرب منصوب، یعنی لا نفی جنس کے بعد جو اسم آئے گا تو پہلی قسم تو یہ کہ وہ معرب منصوب ہوگا۔ معرب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعراب کو قبول کرے گا اور تنوین کو بھی قبول کرے گا، زیر زبر سب کو قبول کرے گا۔ منصوب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر صرف نصب آئے گا، یعنی اعراب تو کوئی بھی قبول کر سکتا ہے لیکن لا کی وجہ سے اس کے اوپر صرف نصب آئے گا۔ تو منصوب سے تو پتہ چل گیا کہ اس کے اوپر زبر آئے گا، اور معرب سے پتہ چل گیا کہ اس کے اوپر تنوین بھی آئے گی، کیونکہ معرب تنوین کو قبول کرتا ہے۔ تو منون ہوگا اور فتح والا ہوگا۔ اور یہ کون سا ہوگا؟ جبکہ لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو، مضاف یا مشابہ مضاف بلا فصل واقع ہو، مضاف یا مشابہ مضاف بلا فصل واقع ہو۔ مضاف کی مثال جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار، مرد کا کوئی غلام ہوشیار نہیں ہے۔ تو دیکھیں، معرب منصوب کا ہوگا جبکہ لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو۔ تو یہ جو پہلی قسم ہے اس میں بھی نکرہ ہے اسم، اور اگلے جو قسم آ رہے ہیں اس میں بھی جسم نکرہ ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اگر اسم جو نکرہ ہے وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو، مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو یہ پھر معرب ہوگا۔ اگر جو اسم آ رہا ہے وہ اسم یا تو مضاف ہو یا مضاف کے مشابہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ جو اسم ہے معرب منصوب ہوگا۔ جیسے مضاف کی مثال لا غلام رجل ظریف فی الدار، آدمی کا کوئی ہوشیار غلام، لا غلام رجل آدمی کا غلام، ظریف جو ہوشیار ہو، فی الدار گھر میں، لا نہیں ہے آدمی کا کوئی ہوشیار غلام گھر میں۔ تو یہاں دیکھیں لا تو حرف نفی جنس ہے اور غلام اس کا اسم ہے، اور غلام یہ نکرہ ہے، غلام نکرہ ہے، لیکن یہ نکرہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی ہے، مضاف ہے۔ تو جب یہ مضاف ہے تو اس کا جو اسم ہوگا یہ منصوب ہوگا، تو اس وجہ سے غلامہ آیا ہے، غلامو نہیں آیا ہے۔ تو حقیقت میں یہ غلامن ہونا چاہیے تھا، لا غلامن، لیکن چونکہ یہ رجل کی طرف مضاف ہے اور مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، تو مضاف ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں آئی ہے، ورنہ حقیقت میں اس کے اوپر تنوین آنی چاہیے تھی، لیکن مضاف ہونے کی وجہ سے تنوین نہیں آئی ہے۔ تو ہم یہ فرض کریں گے کہ یہاں پر معرب منصوب میں معرب ہے، یعنی تنوین قبول کر رہا ہے، منصوب یعنی اس کے اوپر زبر آ رہا ہے۔ تو مرد کا کوئی ہوشیار غلام گھر میں نہیں ہے، تو یہ لا نفی جنس کا اسم یعنی غلام نکرہ ہے اور مضاف ہے۔ اور مشابہ مضاف کی مثال لا طالعا جبلا غافل، نہیں ہے کوئی پہاڑ کا چڑھنے والا غافل، پہاڑ پر چڑھنے والا کوئی غافل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ لا طالعا جبلا یہ ویسے تو موصوف صفت ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ یہ مشابہ مضاف، یہ گویا کہ مضاف ہو، کیونکہ ترجمہ ہو رہا ہے لا طالع جبل، پہاڑ کا چڑھنے والا، پہاڑ کا چڑھنے والا۔ تو جس طرح سے لا طالع جبل کا ترجمہ ہوتا ہے، اسی طرح سے لا طالع جبل کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ تو معنی کے اعتبار سے یہ مشابہ مضاف ہے، مضاف کے مشابہ ہے۔ تو جب اسم مضاف ہو یا مضاف کے مشابہ ہو تو معرب منصوب ہوتا ہے۔ تو یہ طالعاً جو ہے معرب ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر تنوین آئی ہے، اور منصوب ہے اس کے اوپر اس وجہ سے اس کے اوپر زبر آیا ہے۔ تو اگر یہ مشابہ مضاف ہو یا مضاف ہو تو اس صورت میں اسم معرب و منصوب ہوتا ہے۔
نمبر 2 مبنی برفتح، جبکہ لا نفی جنس کا اسم نکرہ مفردہ بلا فصل واقع ہو، نکرہ مفردہ جو مضاف و مشابہ مضاف نہ ہو، بلا فصل واقع ہو۔ تو بس یہ فرق ہوگا کہ اگر اسم نکرہ تو ہے، نکرہ ہے اور مفرد ہے، اس میں جو ہے نکرہ ہے مفرد ہے، یعنی نہ تو خود کسی طرف مضاف ہے اور نہ مضاف کے مشابہ ہے، نہ تو مضاف ہے نہ مضاف کے مشابہ ہے، اور لا کے بعد فوراً آ رہا ہے، لا کے بعد فوراً وہ اسم آ رہا ہے، تو یہ مبنی برفتح ہوگا۔ مبنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، اور فتح کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر زبر آئے گا۔ تو زبر جو آ رہا ہے یہ اسم ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ مبنی ہونے کی وجہ سے، مبنی برفتح ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر زبر آیا ہے، اور یہ تنوین جو نہیں آئی ہے یہ اس کے مبنی ہونے کی وجہ سے نہیں آئی ہے۔ تو پہلی اور دوسری قسم میں 2 فرق ہیں، ایک تو یہ کہ پہلا والا معرب ہوگا، دوسرا مبنی ہوگا، اور معرب مبنی کا فرق پڑے گا کہ پہلا والا جو معرب ہے وہ تنوین کو قبول کرے گا، اور جو دوسرا والا ہے وہ تنوین کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ تو مبنی برفتح جبکہ لا نفی جنس کا اسم نکرہ مفردہ جو مضاف مشابہ مضاف نہ ہو، بلا فصل واقع ہو، جیسے لا رجلا فی الدار، گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے۔ تو یہاں رجلا مبنی برفتح ہے، کیونکہ نہ تو مضاف ہے نہ ہی مشابہ مضاف ہے، تو اس لیے مبنی برفتح ہے، فتح کے اوپر یہ مبنی ہے اور اس کے اوپر زبر لگا ہے اور تنوین نہیں ہے مبنی ہونے کی وجہ سے۔ اور ایک چیز اور ہے، پہلی مثال ہو یا یہ مثال ہو، پہلی میں کہا گیا تھا مضاف یا مشابہ مضاف بلا فصل واقع ہو، یعنی بیچ درمیان میں کوئی حائل نہیں ہونا چاہیے، فصل نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں بھی یہی کہا انہوں نے، یعنی اس میں کہا نکرہ مفردہ بلا فصل واقع ہو، اس میں بلا فصل واقع ہو، تو دونوں میں جو ہے فاصلہ نہیں رہے گا، لا کے بعد انا فوراً آ جائے گا، جبکہ اگلی جو مثالیں آ رہی ہیں ان میں لا اور اسم کے درمیان میں کوئی دوسرے حرف کا داخلہ ہے، تو اگر بیچ میں کسی دوسرے کا داخلہ نہ ہو بلکہ فوراً لا کے بعد فوراً بعد اسم آ رہا ہو، تو پھر اس کی 2 شکلیں ہوں گی، یا تو مضاف یا مشابہ مضاف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر مضاف مشابہ مضاف ہے تو اس کی 2 قسمیں میں ہے، اور دونوں میں اسم معرب منصوب ہوگا، اور اگر لا کے بعد مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے تو اسم مبنی برفتح ہوگا۔